أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب الإفطار على المريض والمسافر یہ الباب الرابع جو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ رہے تھے رمضان المبارک سے پہلے فی المعمورین میں ہم نے وحکم ما زاد علی رمضان حکم رمضان صحیح ہے جو دو رمضان سے زیادہ ہوتا ہے ان کا بھی حکم کیسا ہے جو دو رمضان کا ہوتا ہے کہ اگر پچھلے رمضان کا آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا اور اگلا رمضان آ گیا تو پھر اس روزے کی قضا بھی کریں گے اور اس کے بدلے میں ایک طعام ہر روزے کے بدلے بھی ادا کریں گے۔ اب آ جائیے وہ یجب الافطار علی المریض والمسافر، یعنی مسافر اور مریضوں پر واجب ہے کہ وہ افطار کریں یعنی کھائیں پیئیں، روزہ نہ رکھیں۔ مریض مولانا جسے روزہ نقصان دے رہا، دوا کھانی ہے صحت مند ہونے کے لیے، آئی سمجھ میں، تب اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر مولانا، ایسا مسافر جس کی نماز قصر ہے اس کا روزہ سفر میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَلَوْ صَامَ لَمْ يَجُزْهُمَا، اگر یہ دونوں روزہ رکھ لیں، کون کون؟ مریض اور مسافر، لم یجزہما تو یہ ان کا روزہ کافی نہیں ہے اور ان سے قضا ساقط ہونے والی نہیں ہے، ان کو اس روزے کی قضا کرنی ہی ہوگی۔ یعنی اگر ہم سفر میں روزہ رکھ کے چلے جائیں، ایک تو روزہ ہمارے لیے جائز نہیں تھا، اور یہ روزہ ایسا نہیں کہ رمضان میں چھٹی رمضان کو ہم گئے تھے ممبئی اور واپس آ گئے 8 رمضان کو 2 روزے چھوٹے، صحیح ہے، یا 3 چھوٹے ہمارے، تینوں ہم نے روزے رکھے، کہا تینوں روزے ہمیں واپس آ کے رکھنے پڑیں گے، قضا اس کی، وہ روزے ہمارے لیے کافی نہیں ہیں۔ آخر روزہ کن شرائط سے قصر ہوتا ہے اس کی بات آ رہی ہے، وَالشَّرَائِطُ قَصْرِ الصَّلَاةِ، شرائط قصر الصوم، جو نماز کے قصر ہونے کی شرائط ہیں وہی روزے کے قصر ہونے کے شرائط ہیں، صحیح ہے نا، جو نماز کے شرائط وہی روزے کے بھی شرائط ہیں، صحیح ہے۔ نماز کی شرط کیا ہے؟ یہ نا سفر کے لیے 44 کلومیٹر جانا آنا جانا جی 44 کلو میٹر، ٹھیک ہے۔ جی والشیخ والشیخہ، جی کیا کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں آپ جی اگر اس کے لیے بھی 10 دن کی شرط ضروری ہے، جیسے 10 کہ دن اگر آپ قیام کریں گی تو پھر آپ کا روزہ وہاں صحیح ہے سفر کی حالت میں بھی، لیکن اگر 10 وہاں رکھ دن سے سکتے کم ہیں۔ کا ہے رہا تب رکھیں گی آپ، رکھ سکتے نہیں، رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جی اور اگر 10 دن کا ارادہ نہیں ہے، 10 سے کم کا ہے تو پھر آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ پھر ہم رکھ نہیں سکتے، چاہے 9 دن رہیں 8 دن رہیں، ہم رکھ 9 ہی نہیں دن سکتے 8 اتنے دن نہیں رکھ سکتی ہیں آپ، رکھ لیں گے بھی تو پھر آ کے رکھنے ہی پڑیں گے، وہ کافی نہیں ہے ٹھیک کہ آپ سفر میں۔ والشیخ والشیخہ، شیخ و شیخہ جانتے ہیں مولانا؟ یعنی وہ جو ایسا انسان جو کبیر السن ہو یا ایسی خاتون جو عمر رسیدہ ہو، کب؟ مع عجزہما، جب ان روزہ رکھنے سے دونوں کیا ہو؟ عاجز ہوں، پتا چلا بی پی کی دوا کھانی ہے ان کو، شوگر کی دوا کھانی ہے، پائلس کی دوائیں کھانی ہے، وقتاً فوقتاً دوا ہے، صبح کی الگ ہے ظہر کی الگ ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ تو جب وہ عاجز ہوں تو شیخ و شیخہ یعنی بوڑھے انسان پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ کیا کریں گے پھر وہ؟ یتصدقان عن کل یوم بمد،
دونوں صدقہ دیں گے ہر دن کے بدلے 1 مد یعنی 750 گرام. وَكَذَا ذُو الْعَطَّاشِ وَكَذَا ذُو الْعَطَّاشِ اسی طرح جسے پیاس زیادہ لگتی ہے. ذُو الْعَطَّاشِ یعنی ایسا انسان جو بنا پانی کے رہ ہی نہیں سکتا. اگر اسے بنا پانی کے چھوڑ دیا جائے تو وہ صبر نہیں کر سکتا. صحیح نا؟ ممکن ہے وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے اگر ایسی کیفیت کسی کی ہے جس سے پیاس کا مرض ہے. پانی پیتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیتا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں بوتل آپ نظر آ جائے گی. کہہ رہے ہیں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، دن بھر اس کو پیاسا مار دو تو کیا کریں گے؟ وہ بھی کیا کرے گا؟ 1 مطعام صدقہ دے گا. وَيَقْضِي مَعَ الْبَرْءِ اور جب وہ بری ہو جائے یعنی صحت مند ہو جائے، پیاس کی شدت ایسی نہ ہو، تو پھر ان روزوں کی کیا کرے؟ وہ قضا کرے کہ جن روزوں کو چھوڑا تھا. یعنی برء سے مراد ہے مولانا صحت. اس کے بعد ہے والحامل المقرب. حامل المقرب اس کو کہتے ہیں ایسی خاتون کے جن کی ولادت کا وقت کیا ہے؟ قریب ہے. صحیح ہے نا؟ والمرضعۃ القلیلۃ اللبن اور ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے. قلیلۃ اللبن یعنی اس کا دودھ کیا ہے؟ کم ہے، اتنا زیادہ دودھ نہیں ہے. اب پتا چلا دن بھر اگر وہ روزہ رکھے گی، کھائے گی پیے گی نہیں، تو جو کم دودھ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا اور بچے کے لیے نقصان کا سبب ہوگا. تو وہ بھی کیا کرے گی؟ تفطرانے وہ افطار کریں گی. یعنی ان کا روزہ رکھنا ان کے لیے صحیح نہیں ہے. وَتَقْضِيَانِ مَعَ الصَّدْقَةِ اور صدقے کے ساتھ اس روزے کی قضا کریں گی. صدقے کے ساتھ سے مراد یعنی ہر روزے کے بدلے 750 گرام اناج بھی دیں اور روزے کی قضا بھی کریں. کون کون؟ والحامل المقرب. پتا چلا 7واں 8واں 9واں مہینہ ہے، ایسے میں نہ کھانا پینا اس کے بچے کے لیے اور عورت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. دودھ اس کا کم ہوتا ہے، روزہ رکھ لے کھائے پیے نا تو اور دودھ نہیں ہوگا، بچہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا، اس کی بھوک نہیں ختم ہوگی. کہا کیا کرے پھر؟ تفطرانے وہ دونوں افطار کریں، وتقضیانے مع الصدقہ اور صدقے کے ساتھ اس کی قضا کریں. صحیح ہے. اور یہی حکم آیت اللہ سستانی صاحب کا بھی موجود ہے. وَلَوْ مَاتَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ اور اگر مریض اپنے مرض میں انتقال کر جائے، بیمار ہوا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، استحب لولیہ القضاء عنہ مستحب ہے اس کے ولی کے لیے اس کی قضا کرنا. ولی کون ہوتا ہے مولانا؟ بڑا بیٹا. القضاء عنہ اس کے بدلے کیا کرنا؟ قضا کرنا. وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الصَّوْمِ اور اگر اس کا انتقال ہو جائے روزے کے واجب ہونے کے بعد. کیسے مولانا؟ سمجھ لیجئے. کیا ابھی ہم بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں ماہ رمضان میں 10 تاریخ کو انتقال ہو گیا، تو یہ جو 10 روزے ہماری زندگی کے تھے کس میں تھے؟ بیماری کے عالم میں. کوئی انسان 20 رمضان کو بیمار ہوا، عید کی چوتھی پانچ کو صحیح ہو گیا، اسپتال سے گھر آیا عید کے بعد اور ایک دم صحت مند ہو گیا. پھر 1 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. کئے روزے چھوٹے رمضان کے؟ 20 کو بیمار ہوا 10 چھوٹے یا 11 چھوٹے. 10 عید کے بعد صحیح ہوا، 1 مہینہ زندہ بھی رہا، اس روزے کی قضا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. تب کیا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الصَّوْمِ اگر مر جائے روزے کے مستقر ہونے کے بعد، وَالْفَوَاتُ بِسَفَرٍ وَغَيْرِهِ یا ایسا روزہ
جو سفر یا سفر کے علاوہ کسی اور چیز سے چھوٹا ہو، وغیرہ ہی سے مراد ہے جنون وغیرہ، مولانا پاگل ہو گیا ہو بیچ میں، قبل ولیو تو پھر ولی پر واجب ہو جائے گا کہ اس کی کیا کرے، قضا کرے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ وَهُوَ أَكْبَرُ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ، وہ جو ذکور میں یعنی مذکر میں سب سے بڑا بیٹا ہو، واجباً اس پر قضا کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ وَلَوْ كَانَ وَلِيًّا، اگر دو ولی ہوں، اب دو ولی کیسے ہو سکتے ہیں مولانا؟ ہو سکتا ہے کہ ٹوینز پیدا ہوئے ہیں، صحیح نا، جڑوا بچے ہوں، ممکن ہے دو بیویاں ہوں، دونوں کے بچے کیا ہوں، ایک ساتھ پیدا ہوئے ہوں، تو دو ولی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی بڑا ہے اور یہ بھی بڑا ہے، تو کہنا تحاسا، دونوں حصہ کر لیں، آدھا یہ لے لے آدھا یہ لے لے، صحیح نا، یعنی جب پتہ چلا 10 روزے تھے، کہا 5 تم رکھ لو 5 ہم رکھ لیں گے۔ وَيَقْضِي عَنِ الْمَرْأَةِ، اور قضا کرے گا عورت کی، کون؟ الولد الاکبر، یعنی کس سے مراد، یعنی مولانا ماں کا، ماں کی قضا کرے گا۔ وَيَقْضِي عَنِ الْمَرْأَةِ، عورت کی قضا کرے گا بڑا بیٹا۔ وَلَوْ كَانَ الْأَكْبَرُ أُنْثَىٰ فَلَا قَضَاءَ، کہ اگر ان بڑے میں انثیٰ ہو یعنی بیٹی ہو، فَلَا قَضَاءَ تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ کیسے مراد، اس کو سمجھ لیے مولانا، اس پہ کچھ لوگ اختلاف تھا، میں نے ایک جگہ یہ مسئلہ بتایا، تو جیسے کسی کی بڑی بیٹی ہے، بیٹا چھوٹا ہے، تو اس بیٹے پہ کچھ واجب نہیں، بیٹی پہ بھی واجب نہیں۔ کب واجب ہوگا؟ جب بیٹا ہی کیا ہو، سب سے پہلی اولاد ہو۔ مثلاً 4 بھائی بہن ہیں، 3 بہنیں 1 بھائی ہیں، پتہ چلا تینوں بہنیں بڑی ہیں، یا ایک بہن بڑی ہے، بھائی کیا ہے، چھوٹا ہے، کہا باپ کی قضا واجب نہیں، نہ اس بیٹے پہ واجب ہے نہ بہن پہ واجب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وَلَوْ كَانَ الْأَكْبَرُ أُنْثَىٰ، اگر بڑی بیٹی کیا ہو، بڑا انثیٰ ہو، بیٹی ہو، فَلَا قَضَاءَ تو اس کی قضا نہیں ہے۔ وَتَصَدَّقَ مِنَ التَّرَكَةِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، اور صدقہ دیا جائے گا ترکے سے، یعنی میت کے مال سے ہر دن کے بدلے 1 مد طعام۔ یعنی کیا کریں گے مولانا، بڑی بیٹی انثیٰ ہے تو قضا واجب نہیں ہے، قضا واجب نہیں تو اب کیا کریں گے، کہا کہ کیا کریں، جو اس کا ترکہ ہے، جو اس نے میراث چھوڑی ہے، اس میں سے 1 مد طعام ڈیلی کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں، دے دیں، صدقہ کر دیں۔ عن کل یوم بمد، ہر دن کے بدلے 1 مد۔ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ شَهْرَانِ قَضَى الْوَلِيُّ شَهْرًا، اگر کسی پر 2 مہینے کے روزے قضا ہیں، قَضَى الْوَلِيُّ شَهْرًا تو ولی کئے مہینے کی قضا کرے گا، 1 مہینے کی۔ وَتَصَدَّقَ مِن مَالِ الْمَيِّتِ عَنِ الْآخَرِ، اور دوسرے مہینے سے، دوسرے مہینے کا صدقہ دے گا میت کے مال سے، یعنی جو اس نے میراث چھوڑی ہے اس میراث سے کیا کرے، صدقہ دے دے 1 مد طعام کا، یعنی 750 کے حساب سے 22 کلو 500 گرام، صحیح ہے، یعنی 2 مہینے کے روزے چھوٹے تھے 2 سال کے، 1 مہینے کا رکھے، 1 مہینے کا کیا کر دے، صدقہ دے دے۔ واضح ہوا مسئلہ؟ جی آقا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کل دیکھا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد۔